بلیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جلد تبدیل ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر دوستین ڈومکی کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا، پیپلز پارٹی سے ہی نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ دوستین ڈومکی نے کہا کہ سرفراز بگٹی کی کارکردگی سے پیپلز پارٹی کے اپنے ہی ایم پی ایس نالاں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بلوچستان میں وزارت اعلیٰ سے متعلق ڈھائی سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے سینیٹر دوستین ڈومکی نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تبدیل کر لیا جائے گا۔ امریکہ کی کانگریس میں رپورٹ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف 7 مئی کی جھڑپوں میں فتح کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مختصر شدید لڑائی میں واضح برتری حاصل کی، جس میں چین کی ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کا کردار اہم رہا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے اور 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنانے میں چین کے جدید ہتھیار کو استعمال کیا۔ چین نے J-10C لڑاکا طیارے اور HQ-9 میزائل سسٹم کی فراہم کیے۔ پاکستان کی کامیابی سے رافیل طیاروں کو عالمی ساکھ متاثر ہوئی اور انڈونیشیا نے ان کی خریداری بھی منسوخ کی۔ پاکستان نے دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ کیا، جو کہ $9 ارب تک پہنچ گیا۔ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ امریکہ نے بروقت مداخلت کر کے صورتحال کو بگڑنے سے بچایا۔ صدر ٹرمپ کی سعودی ولی عہد کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں 8 بڑی جنگیں روکی ہیں جس پر انہیں فخر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ رکوائی اور ایک وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ دونوں مالک اب مثبت سمت میں اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کی امید بھی ظاہر کی اور اعتراف کیا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جنگ بندی کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ نیوکلیر پر ڈیل پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بات چیت کا آغاز ہو چکا اور وہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کی فضائی حدود کی بندش میں 23 دسمبر تک کی توسیع کی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے فضائی پابندی میں توسیع کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ تمام بھارتی مسافر اور ملٹری طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بدستور بند رہے گی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے 23 اپریل 2025 سے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ فضائی پابندی کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت کے کھوکھلے دعوے، فضائی ناکامی سے زمین بوس۔ بھارتی ڈھکوسلے اور غرور کے برعکس پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے ایئر انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ بھارتی میڈیا ریپبلک نیوز کا مارکہ حق میں ہزیمت اور پاکستان کے ہاتھوں 4000 کروڑ بھارتی روپے کے نقصانات کا اعتراف۔ ایئر انڈیا نے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے 4000 کروڑ روپے کا بھارتی حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ ریپبلک نیوز کے مطابق ایئر انڈیا کا بھاری نقصان سے بچنے کے لیے چین کی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے حکومت سے رجوع۔ آپریشن سندور میں پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایئر لائن کو طویل راستے اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت ہر محاذ پر پاکستان سے عبرتناک شکست کے بعد شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نقصان کم کرنے کے لیے چین کی فضائی حدود کو استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندی سے ایئر انڈیا کے اخراجات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ایئر انڈیا کو اب تک 4000 بھارتی کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے۔ ویلکم بیک۔ سیکیورٹی فورسز کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 4 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 1 خوارج ہلاک ہو گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام اور ذاکر خیل میں مزید 2 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کے ساتھ مقابلے میں 1 اور خوارج مارا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کے ساتھ مقابلے میں خوارج ہلاک ہو گئے۔ علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقوں میں بھی آپریشن کیے گئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں، جہاں پر 4 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 1 خوارج ہلاک ہو گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقوں سپن وام اور ذاکر خیل میں مزید 2 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج KP کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا گیا، جہاں پر 4 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ یہاں پر باجوڑ کے اندر بھی آپریشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وزیرستان کے اندر بھی آپریشن کیا گیا، جہاں پر 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں۔ پنجاب میں 1.5 سال میں جو کام ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نون لیگ کے سوا صوبے میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں گرین بس سروس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا، مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو نون لیگ کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے۔ یہ وہی ملک ہے جس کے کچھ وقت پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سیاست میں کئی لوگ فساد، فتنہ اور گالی گلوچ کو فروغ دیتے ہیں۔ عوام کے دل و دماغ سے نفرت کی سیاست کو نکالنے کا وقت آ گیا۔ ترقی نیت، محنت اور دیانت سے ہوتی ہے، شارٹ کٹ سے نہیں۔
پورے پاکستان میں اور بڑے خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا، گالی گلوچ. یہ وہی ملک ہے نا جس کے ابھی چند ماہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. ترقیاتی کام، ریکارڈ ترقیاتی کام جو پچھلے 1.5 سال میں ہوئے، ان کی شاید مثال نہیں ملتی. ملک میں بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن میں اگر انتظامیہ اور پولیس نے دھاندلی کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے سوابی میں غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ کا دورہ کیا، فیکلٹی اپارٹمنٹس کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ کا قبائلی اضلاع کے طلبہ کے لیے 20 اسکالرشپس کا اعلان. سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی بچہ مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم ادھوری نہیں چھوڑے گا. طلبہ کے نئے آئیڈیاز کو حکومت بھرپور سپورٹ فراہم کرے گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ صوبے میں غیر قانونی مقیم افغانیوں اور غیر ملکی شہروں کے خلاف آپریشن جاری ہے. غیر قانونی مقیم افغانیوں کے اطلاع دینے والوں کو نقد انعام ملے گا. 3 ہفتوں میں 6220 افغانیوں کو واپس بھیج دیا گیا. وسز بلور کے تحت کئی شہریوں نے درست معلومات حکومت کو فراہم کی ہیں. وسز بلور کے تحت معلومات دینے والے شہریوں کا نام صیغہ راست میں رکھا جائے گا. پنجاب سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کا آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ جب سب لوگ مستقل استثناء لے رہے ہیں تو صدر کا استثناء بھی کوئی بری بات نہیں ہے. 14 سال جیل کاٹنے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں. استثناء نہ پیپلز پارٹی نے ٹیبل کیا تھا نہ ہماری ڈیمانڈ تھی. نون لیگ غلط بیانی کر رہی ہے، ہم استثناء کو آن کرتے ہیں. امیونٹی یہ لے رہے ہیں تو صدر صاحب کی امیونٹی بھی 14 سال جیل کے بعد کوئی حرج نہیں انہوں نے لے لی ہے. میں تو سچی بات ہے، حالانکہ امیونٹی کو پیو پارٹی کی شاید ڈیمانڈ بھی نہیں، نون لیگ والے غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس امیونٹی کو اون کرتے ہیں. آزاد کشمیر کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. آزاد کشمیر کی 20 رکنی نئی کابینہ نے اسپیکر چودھری لطیف اکبر سے حلف اٹھا لیا. کابینہ میں پیپلز پارٹی اور نئے شامل ہونے والے اراکین شامل ہیں. میاں وحید حیدر سینئر وزیر ہوں گے اور انہیں قانون اور پاور ڈیولپمنٹ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے. باسل نقوی کو صحت، جاوید ایوب کو جنگلات، چودھری رشید کو خزانہ، دیوان علی کو تعلیم، ضیاء القمر کو تعمیرات عامہ دیے جانے کا امکان ہے. فہیم ربانی کو سیاحت اور انڈسٹریز، محمد حسین کو عشر اور زکوٰۃ، رفیق نیر کو اطلاعات اور آئی ٹی، علی شان سونی کو خوراک کی وزارت ملنے کا امکان ہے. جاوید بٹھانوی کو بحالیات اور زراعت، عامر یاسین کو لوکل گورنمنٹ، احمد صغیر کو جیل خانہ جات اور فہد یعقوب کو سپورٹس اور کلچر کی وزارت ملنے کا امکان ہے. محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے ملاقات. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر تشدد کی شدید مذمت کی. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ حکومت ظلم کرتی ہے، بچوں اور عورتوں پر کوئی رحم نہیں آیا. تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا. مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس جمال خان بندوخیل نے 39 مخصوص نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا. جسٹس جمال خان بندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری. جسٹس جمال خان بندوخیل کا فیصلہ 12 صفحات پر مشتمل ہے. جسٹس جمال خان بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ 41 نشستوں کے معاملے میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں. 41 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں تھا. جسٹس جمال خان بندوخیل نے 41 نشستیں واپس سنی اتحاد کونسل کا حق میں قرار دے دی ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ مونسون کے دوران جانی اور مالی نقصانات سے بچاؤ کے لیے قبل از وقت اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے. وزیراعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت منصوبہ بندی، NDMA کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مربوط نظام منصوبہ بندی کرنے کا حکم دیا ہے. قومی سطح پر پانی کے بہتر انتظام کے لیے نیشنل واٹر کونسل کے اجلاس بلانے کی ہدایت کی گئی ہے. اجلاس میں قلیل، وسط اور طویل المدتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں قلیل المدتی منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے فوری عمل درآمد کا حکم بھی شامل تھا. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہر تیسرے سال موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر GDP کا بڑا حصہ خرچ کرتا ہے، جبکہ قیمتی وسائل ترقی کے بجائے موسمیاتی اثرات سے بچاؤ کے لیے ضائع ہو رہے ہیں. ملک پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات شدید ہیں. اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، احد خان چیمہ، اورنگزیب، ڈاکٹر مصدق ملک اور عطاء اللہ تارڑ نے شرکت کی ہے.